نحمده ونصلي على رسوله الكريم ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الله تعالى وربطنا على قلوبهم صدق الله العظیم. عزیز بھائیوں، عزیز بہنوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ پاک رب العزت نے بیان فرمایا وربطنا علی قلوبہم، اور ہم نے ان کے دلوں پہ گرا باندھ دی. اب دوستوں، جب سب سے پہلے یہ آیت کریمہ پڑھی، اس کا ترجمہ پڑھا، تو کچھ سمجھ نہیں آیا بالکل بھی کہ گرا کیسے باندھ دی دل کے اوپر. یہ دل ہے کیا؟ تو ایک بزرگ سے پوچھا پریشانی کے عالم میں کہ بھئی یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ گرا کیسے بن گئی، کس چیز سے گرا بن گئی. یعنی پہلے تو باندھا کیا ہوگا نا کسی چیز کو، تو گرا کس چیز پہ باندھی جاتی ہے کہ جب باندھ دیا گیا ہو کسی چیز کو تاکہ وہ پھر موو نہ کرے. اور یا پھر کوئی دو ڈوریوں کو جوڑنے کے لیے بھی تو گرا باندھی جاتی ہے. یہ ڈوریوں سے نا ایک بات عجیب سی یاد آ گئی. ایک مرتبہ اخبار کھولا تو یہ پرانے زمانے کی بات ہے کہ جب یہ اشتہار وغیرہ آتے تھے مختلف چیزوں کے، تو وہ پتہ نہیں کوئی فلم کا شاید اشتہار لگا ہوا اخبار کے اندر. وہ اس فلم کا نام کیا تھا؟ اللہ اتے ڈوریاں. میں نے کہا واہ جی واہ، کیا بات ہے تو فلم، لیکن نام کتنا پیارا رکھا ہے، اللہ کے اوپر ڈوریاں. تو وہ ڈوریوں کو باندھنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے کہ وہ گرا باندھی جاتی ہے. لیکن وہاں پر جو گرا باندھی جاتی ہے وہ ایک دوسرے رابطے کے لیے ہوتی ہے کہ ایک ڈوری کا جو ناتا ٹوٹ گیا تھا اس کو باندھ دیا گیا. اور اگر کسی چیز کو ٹائٹ باندھا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر جو چیز ہے وہ محفوظ رہے، وہ ہلے نہ، وہ گرے نہ. ہر لحاظ سے وہ ربطنا کا مطلب ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ربطنا کیا ہو سکتا ہے، کیا ہے. اچھا، اب ہم نے تو ربطنا پر ہی بات کرنی ہے دوستوں. یہ نا ہماری بڑی خوش نصیبی ہے، یہ اللہ پاک کا بڑا کرم ہے کہ آج اللہ پاک نے ہمیں اس آیت کریمہ کو پڑھنے، سمجھنے اور جاننے کا موقع دیا ہے. اور آج جو ہماری حالت ہے، اگر ہم اس ربطنا کو پالیں گے، اللہ کرے ہمارا کوئی
بے علم سے لوگ ہیں، ہمارے پاس تو کوئی علم بھی نہیں ہے، اور پھر ہم ایک ایسی چیز کو ڈسکس کرنے والے ہیں کہ جو عام انسانوں کا نصیب بھی نہیں ہے، سب لوگوں کو ملتی بھی نہیں ہے۔ تو یہ ملتی کس کو ہے؟ ربتنا یہ گرہ بنتی کن لوگوں پہ ہے؟ اب یہ محاورتی کیا جملہ بنا کہ اللہ پاک نے ان کے من کو مضبوط کر دیا ان کے کسی کام کے اوپر۔ اللہ پاک نے ایمان پہ لے لیجئے، زہد کے اوپر لے لیجئے، اعمال صالح کے اوپر لے لیجئے، اللہ پاک نے ایک خاص کرم بتایا ہے، وَرَبَّطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے باندھ دیا، گرہ باندھ دی ان کے دل کے اوپر۔ اب کن کے دلوں پہ باندھی؟ لیکن جو یہ آیت کریمہ ہے سورہ کہف کی، اس کو کن لوگوں پہ باندھی، اس کو جاننے سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ آخر یہ گرہ باندھی کن کے جاتی ہے۔ کہ اللہ پاک نے گرہ باندھی ہے، جبکہ یہ گرہ کا عمومی جو ہے، یہ عمومی جو اطلاق ہے، یہ نہیں ہوتا انسانوں کے اوپر، بلکہ انسانوں کو یہ کہا جاتا ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، یعنی ایک فلکچویٹڈ ہارٹ، ایک بدل جانے والا من بعد ہدایت کے بھی بدل گیا۔ تو وہ خالق کائنات، ہمارا تخلیق کار، وہ ہمیں بتا رہا ہے، ہماری اصلیت بتا رہا ہے کہ میں نے یہ جو تمہارا من بنایا ہے نا، یہ جو تمہارا دل بنایا ہے، یہ جو تمہارا شعور، تمہارا نفس بنایا ہے، اس کو ایسا بنایا کہ یہ ٹکا نہیں رہے گا، اس کو ہدایت ملے گی، کسی طریقے سے یہ ہدایت پہ آئے گا، ہدایت کا طالب ہوگا، لیکن وہ دائمی نہیں ہوگا، یہ پھر جائے گا۔ میں نے بنایا ہی ایسا ہے کہ میرا آزمائش کا قانون نافذ ہے دنیا میں، جس لیے تم بھیجے گئے ہو، تو اس فلکچویٹڈ ہارٹ کے بغیر تو وہ آزمائش نہیں ہو سکتی۔ وہ ہدایت پہ آؤ گے ضرور، لیکن پھر جاؤ گے، یہ اللہ میاں بتا رہے ہیں ہمیں خود۔ تو پھر میرے سے مانگو نا تم، ربنا لا تزغ قلوبنا، یا اللہ وہ گرہ جو باندھی تھی آپ نے، اس کو کھلنے سے بچا لیں۔ آ گئی دوبارہ گرہ، پھر یہاں پر تو واضح اور کلیئرلی وربتنا کہہ دیا، اللہ پاک نے گرہ ہی کہہ دی۔ ربنا لا تزغ قلوبنا میں ہم نے کیا کیا تھا؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا میں ہم نے کیا کیا تھا؟ وہاں ہم نے نہیں، اللہ پاک نے ہمیں کیا سکھایا تھا کہ یا اللہ دلوں کو پھرنے سے بچا لے بعد ہدایت کے، اور یعنی کہ گرہ باندھ دیں۔ اور یہاں پر کیا ہے کہ کسی کے بارے میں اللہ پاک یوں کہہ رہے ہیں کہ وَرَبَّطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، میں نے باندھ دیے ہیں ان کے دل۔ اچھا، باندھے کن کے جاتے ہیں؟ دل کن کے بنتے ہیں؟ تو اب یہ تو صرف اور صرف وہ جو 1,24,000 لوگوں کو یہ نعمت نصیب ہوئی کہ ان کے دلوں کو باندھ دیا گیا پیدائشی طور پہ، کیونکہ وہ تھے رول ماڈل۔ یہ 1,24,000 یہ رول ماڈل تھے۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں یہ ہو گیا ان سے، دیکھو وہ تو ایسے تھے، کوئی برائی نہیں کر سکتا۔ حضرت موسیٰ کی کوئی برائی نہیں کر سکتا، پوری زندگی سے کوئی ایک لفظ نہیں نکال سکتا۔
किसी भी नबी की ज़िंदगी से कोई लफ्ज़ नहीं निकाल सकता। वो पैदा ही रबतना, उनका तो बांध के फिर पैदा किया जाता है उनको। पैदा होने साथ ही उनको वो रबतना मिल जाता है, क्योंकि वो रोल मॉडल हैं। उनके ऊपर कोई एक लफ्ज़ साबित नहीं कर सकता कि किसी भी नबी ने ऐसा किया। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, तो सादिक और अमीन के अलकाबात नबूवत से पहले मौजूद हैं उनके पास। ये सादिक हैं, ये अमीन हैं, ये सच्चे हैं, ये मानतदार हैं। तो कोई एक लफ्ज़ नहीं मिलेगा। तो ये है अम्बिया की शान। रबतना मिला है, उनके मन उनके दिलों को बांध के ही रखा हुआ है, और उनको ऐसा बांधा है कि उनको फिरने भी नहीं दिया जाता फिर किसी भी वक्त, क्योंकि उनसे ही तो सीखना है। वही तो ज़रिया बनाया है इंसानों को सिखाने का। तो उनकी ज़ात पे कैसे कोई तनकीद हो सकती है? उनकी ज़ात में ऐसी कोई बात कैसे हो सकती है? अच्छा, अब इसके अलावा बाकी इंसानों को ये गिरा खुद बनवानी पड़ेगी। तो अब ये जो अल्लाह के बुज़ुर्ग लोग होते हैं, वली लोग होते हैं, ये फिर मश्क में चलते हैं, मशक़ें करते हैं। उस गिरा को बनवाने के लिए वो ऐसे ही नहीं बन जाती बाकी लोगों को, तो उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये नहीं है कि अल्लाह पाक बांधेंगे, नहीं, अल्लाह पाक बांधेंगे, लेकिन अमूमी आम इंसानों के लिए, हमारे जैसों के लिए, बाकी लोगों के लिए शर्त रख दी गई है। क्या शर्त रखी है अल्लाह पाक ने? वो है मुजाहिदे की शर्त, वो है नफ्स मारने की शर्त। तो वो जब नफ्स को मारोगे, ईमान की सही और शऊरी इतलाक करोगे अपने ऊपर, तो गौर व फिक्र करोगे, और सच्चे तौर पर, ये नहीं कि इल्म कह रहा है, बाप ने कह दिया, किताब में लिखा हुआ, नहीं 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 नहीं, ये शऊर को मुतमईन नहीं करेगा, अकल को मुतमईन कर लेगा। शऊर नहीं मुतमईन होगा इन बातों से कि बाप मुसलमान था, किताब पढ़ी थी, नहीं होगा शऊर मुतमईन। शऊर कहता है दिखाओ, लाओ सामने दिखाओ। तो वो सामने देखने के लिए क्या होगा? तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर अल्लज़ी खलक़स सबअ समावातिन तिबाका मा तरा फ़ी ख़ल्क़िर रहमानि मिन तफ़ावुत फ़र्जिल बसरा हल तरा मिन फ़ुतूर। अभी नज़र आ रहा है कोई शगाफ मेरे आसमान में तुम्हें? अब शऊर मुतमईन होगा कि ये नहीं हो सकता भाई, ऐसी चीज़ नहीं बन सकती, ये तो किसी बड़े का काम है। अच्छा, वो फिर दावा हो रहा है कि दोबारा देखो। अब नज़र आया कोई शगाफ? इतना बड़ी छत बनाई है, अरबों खरबों मील बड़ी छत तुम्हारे ऊपर, आसमान है। तो वो मालिक क्या कहता है? नज़र दलील ख़ार होकर वापस आ जाएगी कि नहीं मिला शगाफ, नहीं मिला शगाफ। तो गौर करो, जब शऊर गौर करेगा, अकल की मामनत तो होगी, तो जब खुद दिल फिर जाके कहीं मुतमईन होगा इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें देख के, और ये होगा सही वाला, सच्चा वाला शऊरी इतलाक। ये तो अभी एक छोटी सी मिसाल थी, समा, आसमान। तो और गौर करो, और जिन लोगों को दिल बांधने की बात अल्लाह पाक ने यहाँ पर की है, तो वो भी कुछ ऐसे ही कहते हैं। क्या कहते हैं? वो रब्बतना अला क़ुलूबिहिम इज़ क़ामू फ़क़ालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्ज़ि लन नदअ मिन दूनिही इलाहा लक़द क़ुलना इज़न शतता। अब ये तो बड़ी बुरी बात होगी कि आसमान भी देख रहे हैं, रब्बुस समावात,
اور وہ سماوات تو کسی نے تو پیدا کیا ہے نا، وہی رب ہے جس نے یہ سماوات پیدا کیا ہے۔ سماوات یہ بڑا اہم لفظ ہے، خالی آسمان نہیں کا، بہت سارے آسمان کا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ کوئی اللہ کے ولی لوگ تھے، سماوات دیکھ رہے تھے، نظر دکھا دیے گئے تھے ان کو، مجاہدہ والے تھے، بزرگ لوگ تھے، انہوں نے، ان کے شعور نے اس پہ جب غور کیا سماوات پر، سماواتی والارضی، اور پھر دنیائیں، آسمانوں کے رب اور زمین کے رب، رب السماوات والارض، وہ یہ کہہ کے کھڑے ہو گئے کہ بھئی دیکھو وہ آسمان، یہ زمین، یہ نشانیاں، تو اگر اسی الہ کو نہیں مانا تو اذن چاہتا تھا کیسی گندی بات ہوگی، کیسی بری بات ہوگی یہ، کہ دیکھتے بھالتے ہوئے بھی اس رب کو نہ مانے۔ تو دوستوں بس اس پہ تو بات تو بہت لمبی ہو سکتی ہے، وہ آج کل جدید مفسرین تو پتہ نہیں کہاں لے جاتے ہیں بات کو، ہیں وہ ڈائمنشن میں بھی لے جا رہے ہیں، حالانکہ وہ ٹھیک ہے، ہم کوئی اعتراض نہیں کرتے بھائی، ٹھیک ہے نا، کوئی اعتراض نہیں ہے کہ جو ہمارے لیے قرآن پاک کس سے کہانیاں نہیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہمارے ایمان کو بڑھائے گی، وہ جو ڈائمنشن میں جانا، ان کا پیراڈاکس میں چلے جانا، وہ سارا ٹھیک ہے، اس پہ تفصیلی بات کسی وقت کریں گے ہم، لیکن جو اصل مقصد ہے وہ تو ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے وہ بات بتائی جا رہی ہے ہمارے کہ دیکھو یہ نشانی، وہ اللہ پاک خود کہہ رہے ہیں ہماری ایک نشانی تھی۔ کون سی نشانی تھی؟ اللہ کی نشانیوں میں سے وہ پہاڑ کو کہہ رہے ہیں اللہ پاک کی وہ تھی میری نشانی، ایک ایسی جگہ، چاہے دنیا میں تھی چاہے کہیں اور کی تھی، لیکن وہ ایک نشانی کہہ رہے ہیں اللہ پاک اس کو اپنی، وہ طرف شمسائی ذات اللہ تظاہر عن کافم ذات الیمینی وائزہ غربت تقریزم ذات شمالی فجوت من، کہ وہ ایسی جگہ دنیا میں ہو نہیں سکتی کہ جو سورج ایک سائڈ پہ روشنی پڑتی ہو پھر دوسری سائڈ پہ چلی جاتی ہو، ایسا یہ کیسے ہو سکتا ہے دنیا میں؟ تو بہرحال یہ نشانی اللہ کی۔ تو دوستوں یہ سب کچھ ہمارے ایمان کو بڑھائے گا، کوئی اعتراض نہیں، جدید مفسرین سے، جدید محققین سے، فزکس کے ذریعے سے اس کو کر رہے ہیں، تفسیر کر رہے ہیں، لیکن اصل مقصد پھر بھی عمل ہی رہے گا۔ اور یہ جو خوبصورت آیت ہم نے پڑھی، ہم اللہ پاک نے ہمیں پڑھوائی، تو ربتنا، یہ اللہ تعالیٰ کے خاص ولیوں، نبیوں کو تو پیدائشی طور پہ مل گئی، اور ولیوں نے محنت کی، غور کیا، ان کو بھی مل گئی، اب باقی عمومی عام انسان ہمارے جیسے وہ ابھی فلکچویٹڈ ہارٹ میں ہی پھر رہے ہیں، یعنی یہ جو ربتنا ہے یہ اس فلکچویٹڈ ہارٹ سے کوئی اگلی چیز ہے کہ ایک کبھی ہدایت آتی ہے کبھی دل پھر جاتا ہے، لیکن پھر بعض لوگوں کا کیا ہوتا ہے، ایک کرم ہوتا ہے، ایک عنایت ہوتی ہے کہ ربتنا مل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ باندھ ڈالتے ہیں کہ لو اب نہیں پھرے گا یہ۔ اور یہ ہوتا کیسے ہے؟ اس کے لیے میں نے عرض کی تھی مجاہدہ، اس کے لیے سب سے پہلے پہچان، وہ ہدایت مانگ رہے ہیں، کیا کہا تھا انہوں نے کہ اس کا اذ الفتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، یہ دعا مانگی تھی، اس پہ ربتنا مل گیا کہ یا اللہ ہمیں اپنی رحمت دے دیں اور سیدھے راستہ دکھا دیں۔ مانگ رہے تھے وہ، اب مانگنے کے بعد غور و فکر کر رہے تھے، تو اب انہیں کیا پتہ کہ اللہ کیا دینے والا ہے، وہ کیسا بڑا درجہ دینے والا ہے، قیامت تک ان کو پڑھیں گے بھی لوگ، ان کو اس وقت زندہ حالت میں ہی کیسے کیسے معجزات دے دی اللہ نے، کتنے 100 سال سلا دیا، پھر وہ جاگے تو انہیں کوئی پتہ نہیں ہے ہمیں کتنا بڑا انعام مل گیا ہے۔ پھر وہ ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں یتساءلوا بینہم قال لبثتم او بعض یوم، وہ ایک کہہ رہا ہے کہ ہم تو شاید ایک دن ہی رہے ہیں، ہاں جی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسی طرح رشد و ہدایت عطا فرمائے۔ دوستوں اس کے اندر آج کل جو ہماری حالت ہے بڑی گہرائی ہے کہ جیسے مرضی حالات ہو جائیں زندگی کے، جیسا مرضی ماحول بن جائے، اگر ربتنا مل جائے گا یا اس کی کوشش کی جائے گی
تو پھر وہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، پھر کسی چیز کا کیا مسئلہ؟ ہوتا رہے جو مرضی دنیا میں، جہان میں جو مرضی ہوتا رہے، تو لیکن اس کو بنوانے کے لیے بڑی محنت چاہیے۔ اب باندھنے والی کس سے بنوانا ہے؟ اللہ میاں سے، خود اللہ میاں ہی باندھ سکتے ہیں یہ تو اللہ میاں سے بنوانا ہے اپنا دل، تو بھئی اس کے لیے تو محنت چاہیے۔ اور کیا محنت ہے کہ جو بھی اپنے نفسانی خواہشات ہوں ان کو تابع کر دو رب کے احکامات کے اوپر۔ جو بھی نفسانی خواہشات ہو، غرور ہو، لالچ ہو، حسد ہو، شہوت ہو، غرض ہو، کبر ہو، غرور آ گیا کبر کے اندر، اور اس طرح کے جو بھی جذبے دل میں پیدا ہوتے رہیں، فقر کا خوف ہو، اور تنگ دستی اور بے مروتی کا خوف ہو، خوف ایک جذبہ دل میں آتا ہے، تو بہت سارے ایسے برے جذبے، ان کو قابو میں رکھنا ہے۔ یعنی پلٹے کا تو دل نشانی یہ ہے نا کہ وہ ان کی طرف چلا گیا، ان سارے جذبوں کی طرف، ان گندے اور برے جذبوں کی طرف چلا گیا۔ کبھی کبھی ربط نہ ملا، کبھی کبھی وہ دل قائم ہوا لیکن پھر پلٹ گیا، یہ تو عمومی ہم لوگ ہیں۔ ربطنا تو نہیں نا ہے پاس ہمارے، ربطنا انبیاء کی صفت، اور پھر جنہیں اللہ تعالیٰ چاہیں تو ان کو دے دیا گھر والوں کو، ان کے عمل کے اوپر غور فکر کر رہے تھے، قائم ہوئے ہوئے تھے، اور کتنے سال قائم رہے ہیں، کتنے سال خوف میں رہے ہیں، کتنے سال، اور پھر دل میں تڑپ کے بھئی یہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا، یہ ہمیں بھی مجبور کرتے ہیں غیر اللہ کی عبادت کرنے پہ۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ربط نہ دے۔ اور تو محسوس یوں ہی ہوتا ہے کہ جو لوگ کوشش میں لگتے ہیں نا، جو لوگ نظر رکھتے ہیں اپنے نفس کے اوپر، تو ان کو اللہ پاک ان پھر باندھ دیتے ہیں ان کے دل کو، پھر نہیں وہ پھرتے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دوستوں بس یہیں پہ بات ختم کرتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کوئی رب ایسا ہی کر دے، ہمارے دل کو بھی باندھ دے، ربطنا ہمارا، تو جس کے لیے آپ نے قرآن پاک میں یہ ہمیں بتایا ہے نا واقعہ کہ میں نے دل باندھ دیے تھے ان کے، تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ میاں سے کہ بھئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بھی باندھ دے۔ ٹھیک ہے ہوگا بھئی، بڑا برا ماحول ہوگا باہر، ایکوپمنٹس بھی بہت زیادہ ہوں گی، ہماری لائف روٹین بھی بڑی ایسی ہوگی، لیکن اگر ربط نہ ہوگا، نماز میں ربط نہ ہوگا، نماز کی پابندی ہوگی، رمضان کے روزوں میں ربط نہ ہوگا، یہ تو فرض باتیں ہیں نا جس پہ پتہ ہے کہ بھی آگ میں جلیں گے، تو چلو اکثریت سے ہمارے سے فرض تو ہم کوشش کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں ربط نہ دیتے ہیں، ہر عمل میں ربط نہ دیتے ہیں۔ تو یہ دوستوں بس آخری بات کروں گا جس کو جہاں سے بات شروع کی تھی کہ ربطنا کیا ہے، کہ ایسے باندھ دینا، یعنی کسی چیز کا ایک گٹری ہے نا، اس کو باندھو، گٹھا باندھو تو وہ یکجا ہو گئی، یعنی وہ اس کپڑے کے ساتھ مل گئی ہے، ملنے بھی بہت اچھی بات۔ اور اگر ڈوری ہے، وہ جو اللہ ہوتے ڈوریوں والی بات ہوئی تھی کہ اگر ڈوری ہے، اگر وہ بھی بند گئی تو بھی بند تو گئے نا بھائی۔ اب ایسا نا ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے، ہر انسان کے ساتھ، ہر مسلمان کے ساتھ ہوتا ہے کہ کبھی ہدایت پہ آتا ہے، کبھی پھر گناہ ہو جاتا ہے، تو وہ بندھا ہوا نہیں ہے۔ تو جیسے کہ عرض کیا کہ یہ انبیاء کی صفت ہے، اور یہ اللہ کے ولیوں کی صفت ہے، کیونکہ اللہ میاں نے خود باندھ دیا دل۔ اللہ میاں کہہ رہے ہیں نا وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اس کام، تو ہم نے ان کے دل کو باندھ دیا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ میاں دل کو باندھ بھی دیتے ہیں۔ کن کے باندھتے ہیں؟ تو جو خواہش رکھتے ہیں کہ اللہ یہ بار بار کیوں ہوتا ہے، اس کو نہ ہی ہو، تو اب اگر اللہ میاں باندھ دیں گے تو پھر چاہنے کے باوجود بھی نہیں کرے گا، یعنی دھیان ہی نہیں جائے گا، اس کی حقیقت کو، اس کو آشکار ہو جائے گی،
ایسے آشکار ہو جائے گی جیسے آگ ابھی نہیں جانتے لوگ کہہ رہے ہیں ہاتھ جلاتی ہے، ابھی آگ جلاتی ہے، ہاتھ جب تک ہاتھ نہیں رکھا تو بس ایک مفروضہ ہے یہ، لیکن جب خود ہاتھ جلا کے دیکھ لیا تو پتہ لگ گیا۔ تو جب اللہ پاک رشد و ہدایت عطا فرماتے ہیں، وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، یہی مانگا تھا نا انہوں نے، اللہ میاں نے دے دی۔ کس ذریعے سے باندھا ہے؟ تو وہ باندھنے والی ڈولی رشد و ہدایت ہے کہ اس کی حقیقت پتہ لگ جائے، تو وہ حقیقت بھی عطا کے ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اگر باندھ دیں گے پھر تو وہ سوچے گا بھی نہیں اس طرف کو جانے کا، وہ کتنا بڑا انعام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔